بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج اس رحمان نے چلا دیے البحرینی دو سمندر، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یلتقیانی یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، وہ دونوں باہم ملتے ہیں، ملاقات سے القاء، دونوں باہم ملتے ہیں، بینہما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز صالحات، امید ہے کہ آپ ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے تمام کے تمام جو ہے قدرت عظیمہ اس کی نشانیاں بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میں ہی ہوں کہ یہ ایسا کر سکتا ہوں، میں ہی ہوں کہ یہ ایسا کر سکتا ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور بہت بڑی نعمت کا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے جن و انس، بتاؤ تم کس کس بات سے میری مکرو گے، یعنی کس کس بات کا انکار کرو گے، کس کس بات کو جھٹلاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہی ہوں جو دو دریاؤں کو بالکل لگا جیسے کہ ایک صورت میں ہیں لیکن وہ بالکل ملے ہوئے ہیں، اور حقیقت ان دونوں کے درمیان ایک قدرتی پردہ ہے، حجاب ہے، کہ اس کی وجہ سے دونوں اپنے موقع سے بڑھ نہیں سکتے، یعنی وہ اس میں نہیں آ سکتا اور اس دریا میں نہیں آ سکتا، اور وہ دریا کا پانی اس طرف نہیں جا سکتا، لیکن بظاہر لگ رہا ہے ساتھ ساتھ بالکل چل رہے ہیں جیسے ملے ہوئے ہوں، لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیوز آتی ہیں، ایک طرف کا ہرا سا پانی ہے، ایک طرف کا نیلا کا پانی ہے، ساتھ ساتھ بڑھے چلے جا رہے ہیں، لیکن بیچ میں کوئی پردہ بھی نہیں ہے، لیکن ہرا پانی اپنی جگہ رہ رہا ہے اور نیلا پانی اپنی جگہ رہ رہا ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی حجاب ان کے درمیان جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے۔ دنیا میں پانی کے دو مستقل نظام جاری ہیں، ایک سلسلہ یعنی شور اور کھارا ہے، یعنی یہ جو سمندر کا پانی ہوتا ہے یہ شور والا ہوتا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا چونا چونا سا کھارا پانی ہوتا ہے، اور اس پہ جھاگ سی ہوتی ہے دودھیا دودھیا سی، جو عموماً سمندر سے ہی ملتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا سلسلہ آبی شیری کا ہے، جو عموماً کنواں چشمہ دریاؤں سے نکلتا ہے۔ کائنات انسان کے لیے اس کائنات میں دونوں اپنی اپنی جگہ نہایت ضروری ہیں، تاکہ دونوں سے مختلف قسم کے فائدے حاصل ہوں۔ تو یہ اللہ کی نعمت تو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ایک دوسرے میں ملنے نہیں اور ایک دوسرے میں ان دونوں کو ملنے نہیں دیتے، ایک دوسرے میں خلط ملط ہونے نہیں دیتے۔ تو دو دریا آپس میں ملے ہوئے ہیں اور پھر بھی ان دونوں کے درمیان ایک قدرتی حجاب ہے۔ اور لکھنے والے یعنی یہ فرماتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسی جگہ دیکھی ہے اپنی جائے پیدائش میں، یعنی ہندوستان کے شہر الہ آباد میں دریائے جمنا اور گنگا کے درمیان جب دونوں ایک سنگم پہ ایک جوڑ پہ ملتے ہیں، دونوں دریا مل جاتے ہیں مگر ملنے کے باوجود فرق قائم رہتا ہے۔ گنگا کا پانی سفیدی مائل اور جمنا کا مائل نیل گوں یعنی نیلے رنگ کا، لیکن صاف علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں مل جانے کے بعد بھی، لیکن الگ الگ ہی ہوتے ہیں۔ میٹھا کھارا پانی میں نہیں ملتا اور کھارا میٹھے پانی میں نہیں ملتا۔ تو پانی کے دونوں نظام قائم ہیں اور دونوں سے دونوں کے فائدے بھی الگ الگ ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کو بتا کر پوچھا جا رہا ہے، جتلا کر پوچھا جا رہا ہے کہ اے جن و انس، یہ تو بتاؤ کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ دریا اپنے چل رہا ہے لیکن ادھر کا پانی ادھر نہیں مل رہا، ادھر کا پانی ادھر کا نہیں مل رہا، سمندر اپنے بڑھ رہے ہیں لیکن جو ہے وہ اپنی حدود میں ہے، ادھر کا پانی اٹھاؤ تو میٹھا ہے، ادھر کا پانی اٹھاؤ تو کھارا ہے، لیکن منٹوں میں مل جائیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ایک گلاس میں پانی ڈالیں اور پانی میں روح افزا ڈالیں یا کوئی اور شربت ڈالیں اور وہ ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ رہیں، کبھی ایسا ہوا نہیں۔ ہم ایک گلاس میں پانی کو اور شربت کو علیحدہ علیحدہ نہیں رکھ سکتے بغیر کسی رکاوٹ کے، تو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اتنے بڑے بڑے سمندروں کو کیسے ایک سمندر سے دوسرے سمندر یعنی سمندر آپس میں بہہ رہے ہیں، دریا آپس میں بہہ رہے ہیں، لیکن دونوں کی تاثیر الگ ہے اور دونوں کی خواص الگ ہیں اور دونوں کی رنگت الگ ہے اور بہے چلے جا رہے ہیں۔ کون ہے یہ حجاب پیدا کرنے والا؟ یہ صرف اللہ ہے جس نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔